بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 8 مارچ 2024 بمطابق 8 امان 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 8 مارچ 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، احد کی جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا کی قبولیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے واقعے کی بابت عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب لوگوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو میں نے کہا کہ یا تو میں خود نجات پا جاؤں گا اور یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ اچانک میں نے ایک سرخ چہرے والے شخص کو دیکھا اور قریب تھا کہ مشرکین ان پر غالب ہو جائیں، تو اس شخص نے اپنا ہاتھ کنکریوں سے بھر کر ان کو مارا تو اچانک میرے اور اس شخص کے درمیان مقداد رضی اللہ عنہ آگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تجھے بلا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ میں ایک دم کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں تیر مارنے لگا اور میں کہتا، اے اللہ، تیرا تیر ہے، تو اس کو اپنے دشمن کو مار دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اے اللہ، تو سعد رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کر لے۔ اے اللہ، سعد رضی اللہ عنہ کے نشانے کو درست کر دے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ، تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اپنی آخری عمر تک ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونے کے باوجود صحابہ رضوان اللہ علیہم کی فکر کرنے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، وہ دن سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کاش طلحہ رضی اللہ عنہ ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ربائی دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اپنے ساتھی یعنی طلحہ رضی اللہ عنہ کی مدد کرو، ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کے 5 ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت لوٹ آئی اور مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکیل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کے قریب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک کا تکیہ بنا دیا، اور ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ ان کا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا۔ ان کے جسم کو 14 زخم آئے تھے۔ مدینہ کی عورتوں کے صبر اور رضا کے نمونے کے بارے میں بعض مثالیں ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بیوی حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے انہیں ان کے بھائی اور ماموں کی شہادت کی خبر دی، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن جب ان کے خاوند کی شہادت کی خبر دی تو وہ رونے لگیں اور بے چین ہو گئیں اور کہا، ہائے افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ تو نے ایسا کلمہ کیوں کہا؟ حمنہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف خاوند کے لیے کہا، مجھے اس کے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی تھی، جس سے میں پریشان ہو گئی، اور پریشانی کی حالت میں یہ کلمہ میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے سرپرست اور بزرگ ان سے شفقت اور مہربانی کریں اور ان کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہا کو جب اپنے خاوند، بھائی اور بیٹے کی شہادت کا پتہ چلا کہ تینوں شہید ہو گئے تو یہ تینوں کو اونٹنی پر مدینہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو احد کی خبر لینے جا رہی تھیں، انہوں نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خیریت معلوم کی، تو حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اونٹنی پر کون کون ہے؟ تب حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرا بھائی، میرا بیٹا اور میرا شوہر ہے، اور انہیں مدینے میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ اونٹ کا رخ جب مدینے کی طرف کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا، اور جب احد کی طرف کرتے تو وہ جلدی جلدی چلنے لگتا۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ معمور کیا گیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کام پر لگایا گیا تھا کہ مدینے کی طرف نہ جائے بلکہ احد کی طرف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے شوہر نے جنگ پر جانے سے پہلے کچھ کہا تھا؟ حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب وہ احد کی جانب روانہ ہونے لگے تو انہوں نے قبلہ رخ ہو کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے میرے اہل کی طرف شرمندہ کر کے نہ لوٹانا اور مجھے شہادت نصیب کرنا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اونٹ نہیں چل رہا تھا۔ فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، تم میں سے بعض ایسے نیکوکار لوگ ہیں کہ اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کوئی بات کریں تو خدا تعالیٰ ان کی وہ بات ضرور پوری کرتا ہے، اور عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی ایک بوڑھی عورت کا بیٹا جنگ میں مارا گیا تھا، اور اس نے ایک مصنوعی کہا لگا کر اس خبر پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ تو ان دنوں میں خبر آئی کہ دیکھو اس عورت نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے کہا تو لگایا، لیکن اس کا اظہار بوجھ سے دبا ہوا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ دل میں رو رہی تھی۔ مگر صحابیہ کا واقعہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ضبط کیا ہوا تھا اور دل میں رو رہی تھی، بلکہ وہ دل میں بھی خوش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب اس عورت کا واقعہ پڑھتا ہوں تو میرا دل اس کے متعلق ادب اور احترام سے بھر جاتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مقدس عورت کے دامن کو چھوؤں اور اپنے ہاتھ آنکھوں سے لگاؤں کہ اس نے میرے محبوب کے لیے اپنی محبت کی ایک بے مثال یادگار چھوڑ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت تھی جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں وہ ماں باپ، بہن بھائیوں، بیویوں اور خاوندوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ فرما دیا۔ ایک سیرت نگار لکھتا ہے، بلا شبہ مدینے کی مصیبت بڑی درد مند مصیبت تھی، لیکن مکے اور مدینے کے درمیان ایک مصیبت کے وصول کرنے میں دور دراز کا فرق تھا۔ بڑی مصیبت تھی مدینے میں، بڑے حالات خراب تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنی بدر کی مصیبتوں کو کچھ کمزوری، اضطراب اور گھبراہٹ سے وصول کیا، جبکہ مدینے نے اپنی احد کی مصیبت کو بے نظیر صبر و ایمان اور صبر و ثبات و شجاعت سے وصول کیا۔ احد میں مسلمانوں کو بھی کافی نقصان پہنچا، لیکن ان کا یہ نقصان بے نظیر صبر تھا، ایمان تھا اور ثبات و شجاعت تھی۔ مدینے کی فوج کو احد میں جو نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے مدینے کے باشندوں میں سے کسی کو گھبراہٹ، اضطراب اور کمزوری کا کوئی نشان نہ تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلمان عورت نے معرکہ احد میں اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو کھو دیا اور حیران نہ ہوئی، اور نہ ہی اس مصیبت نے اسے اعتدال کی حدود سے باہر کیا۔ اور وہ بنو دینار کی عورت تھی جو میدان کارزار کی طرف گئی، اور اس نے اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو خون میں لتھڑے ہوئے مقتول دیکھا تو اس نے توازن کھونا تک کجا پرواہ نہیں کی، اور وہ صرف اس انسان کے متعلق پوچھتی رہی جو ان چاروں سے بڑھ کے اسے محبوب تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو اس نے کہا کہ ہر مصیبت خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ بعد حضور انور نے فلسطین کے لوگوں کی دعا کی مقرر تحریک فرمائی، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل لنک پر موجود ہے۔ خطبے کے آخر میں حضور انور نے فرمایا کہ ایک افسوسناک اطلاع بھی ہے۔ مکرم طاہر اقبال چیمہ صاحب ابن خضر حیات چیمہ صاحب، صدر جماعت احمدیہ چک 84 فتح پور ضلع بہاولپور کو گزشتہ دنوں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوقت شہادت مرحوم کی عمر 60 سال تھی۔ تفصیلات اس طرح ہیں کہ طاہر اقبال چیمہ صاحب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سیر کے لیے روانہ ہوئے تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے تعاقب کر کے فائرنگ کر دی۔ آپ کے سر میں 2 گولیاں لگیں، جس کے نتیجے میں آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ وقوع کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وہاں اس کے بارے میں تحقیق تو ہوتی کچھ نہیں، لیکن بہرحال مقدمہ درج ہوا ہے۔ شہید مرحوم کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اپنے گاؤں اور ارد گرد کے دیہات میں بھی یہ نیک نامی کے حامل اور بڑے شریف النفس مشہور تھے۔ سوائے مذہبی عنصر کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ مرحوم نظام وصیت میں شامل تھے، بوقت شہادت بحیثیت صدر جماعت خدمت کی توفیق پا رہے تھے،
اس سے پہلے بحثی سیکٹری مال اور زعیم انصار اللہ کی توفیق بھی ملتی رہی۔ نماز تہجد کا بہت خیال رکھتے، خلافت سے عشق تھا، خطبات باقاعدگی سے سنتے۔ امیر صاحب ضلع بہاولپور، مربی صاحب بہاولپور اور دیگر عہدیداران نے بھی مرحوم کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کا مقام بلند فرمائے، رحمت و مغفرت کا سلوک فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انور نے نماز جمعہ کے بعد ان کا نماز جنازہ غائب پڑھانے کا بھی اعلان فرمایا۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 11 مارچ 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔